اچھا جی، بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سارا معاملہ رہا، سیز فائر ہو گئی، اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر پوری پریس کے سامنے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ایران کے پاس آئل ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اور لیکن اسرائیل میں بہت بیلسٹک میزائل مارے انہوں نے اور بہت تباہ کیا اسرائیل کو. تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ اعتراف ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو وہ واقعی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا ایران نے. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اپنے زبردست مارننگ شو میں. دیکھیں، اس میں دو تین پہلو ہیں جو کہ حقیقت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار. جو پہلا ہدف ہوتا ہے وہ سچائی ہوتی ہے جنگ میں، اور بنیادی طور پہ دشمن کو نقصان پہنچانا یقینی طور پہ ایک تصویراتی ہدف تو ہوتا ہے جنگ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ساکھ بچانا اور سیاسی سطح پہ اپنا جو قد کاٹ ہے اور سیاسی نظام ہے اس کو بچانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دیکھیے، صدر ٹرمپ نے آتھرائز کیا یو ایس ایئر فورس کو کہ وہ ڈائریکٹلی 3 اہم ترین ایرانی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں، فردو، اصفہان اور جو ایک تیسری سائٹ ہے اس کے اوپر نتانز، اس کے اوپر براہ راست انہوں نے B-2 کے ذریعے سے ایک تاریخی اور بہت بڑا حملہ کیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ میں 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے درمیان آرگنائزیشنل پالیٹکس بھی ہوتی ہے. ان کے درمیان آپس میں بھی اثر و رسوخ کا اور وسائل کی ایک کشمکش جاری ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ جو ابھی تک انفارمیشن نیو یارک ٹائمز، BBC اور دیگر اداروں نے ریلیز کی ہے، اس کا سورس ہے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA. یہ امریکہ کی آپ سمجھیں کہ فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حملہ تو کیا ہے، کیونکہ حملہ بھی فوجی ذرائع سے کیا گیا ہے، لیکن مکمل طور پہ جو اس کے سینٹریفیوجز ہیں فردو کے نیچے وہ تباہ نہیں ہوئے ہیں. یہ کہنا ہے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا، جس کی وجہ سے جس کو تنقید کا نشانہ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بنا رہے ہیں کہ ان کا جو سیاسی بیانیہ ہے اور موقف ہے اور سیاسی ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس انٹیلیجنس اسیسمنٹ سے کہ جناب چونکہ اپروو تو انہوں نے کیا تھا تو ذمہ داری تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر آتی ہے اس حملے کی، اور امریکی فضائیہ نے حملہ بھی کیا، لیکن اگر مکمل طور پہ کامیابی نہیں ہوئی تو یقینی طور پہ اب داخلی سطح پہ بھی ان کے اوپر تنقید بڑھے گی، جس کا ان کو خدشہ ہے. دوسری جانب جو CIA ہے اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ زیادہ امید افزا ہے امریکی حکومت کے لیے. CIA ایک سویلین ادارہ ہے، اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے DIA سے، اور ان کا کہنا ہے کہ کافی بڑا نقصان پہنچا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ حقیقت جو ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے. اب میں ٹیکنیکل حقیقت کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیے، ایٹمی پروگرام جو ہوتا ہے نا، وہ یا ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ایک بلڈنگ، ایک فیسلٹی یا ایک سٹیج آف دا پروسیس کافی نہیں ہوتا ہے، یہ بتانا ضروری ہے. یورینیم کے ذخائر کو مطلب زمین سے مائننگ کر کے نکال کے اس کو جو ویپن گریڈ یعنی کہ ویپن کی شکل دینے تک 22 سٹیجز انوالو ہوتی ہیں. یہ مجھے بتانے دیجیے. تو نتانز، اصفہان یا فردو بہت کریٹیکل سائٹس ہیں. یہ ڈیفینیٹلی انریچمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلے تو میں بتا دوں کہ فردو اور نتانز جو ہے وہ انریچمنٹ سائٹس ہیں. یہاں پہ سینٹریفیوجز جو ہیں ان کے ذریعے سے جو یورینیم ہیگزا فلورائڈ گیس ہوتی ہے نا، اس کو انریچ کر کے ہائیلی انریچ یورینیم میں کنورٹ کیا جاتا تھا ایران میں. لیکن جو اصفہان پہ حملہ کیا گیا ہے، جس کے اوپر زیادہ بحث نہیں ہو رہی، اصفہان میں وہ یورینیم کنورژن پلانٹ تھا جہاں پہ یورینیم ہیگزا فلورائڈ یعنی کہ UF6 گیس بنائی جاتی ہے، جو کہ بنیادی طور پہ ایندھن ہے، یعنی کہ فیڈ سٹاک ہے جو کہ فردو اور نتانز میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر اس سائٹ کو بھی زیادہ نقصان پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیڈ سٹاک ہے، جس کی سپلائی نتانز اور فردو میں جاتی ہے، وہ اگر رک جائے تو ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہنا IAEA کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو ہائیلی انریچ یورینیم ان کے پاس موجود تھا، اور DGIAEA نے خود کہا ہے کہ 400 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا، جس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا تھا حملے سے پہلے. تو انہوں نے جو موجودہ ان کے پاس اسٹاک ہے ہائیلی انریچ یورینیم کے 400 کلو گرام 60% انریچ یورینیم کا، اس کو انہوں نے بچا لیا ہے. اور اگر فیوچر میں
وہ اگر بنائے ایک دوبارہ اس طرح کی انریچمنٹ کی فیسلٹی یا اس کے یا ابھی بھی اگر اس میں ایک بڑے پیمانے پہ جو سینٹریفیوجز ہیں وہ محفوظ ہیں تو ان کو 1 مہینے کے اندر وہ ویپن گریڈ یورینیم حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو DIA کہہ رہی ہے کہ ہم نے صرف اس پیریڈ کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیا ہے, مکمل طور پہ جو ایران کی صلاحیت ہے ایٹمی ہتھیار بنانے کی اس کو ختم نہیں کیا ہے. تو آبویسلی یہ اعتراف DIA کی جانب سے امریکی صدر کے لیے سیاسی سطح پہ داخلی سیاست میں ایک مطلب ایک مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ CNN اور اس طرح کے بیانات کی نفی کر رہے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سید محمد علی صاحب زبردست تجزیہ دیا آپ نے اس کے اوپر. سید محمد علی صاحب, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ایران اسرائیل کانفلکٹ شروع ہوا تھا, جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی, ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا سخت بیانیہ تھا. وہ ایک طرف کہتے تھے انکنڈیشنل سرنڈر کر دے ایران, ہم ایران کو بالکل اجازت نہیں دیں گے جوہری تنصیبات کی اس کی وہ کرنے پروموشن کرنے کے لیے, اس کو پروسیڈ کرنے کے لیے انریچمنٹ کو. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے مزاج, ان کا ایک جھکاؤ دیکھ رہے ہیں ہم. وہ ایک طرف ایران کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں, اسرائیل کو مار پڑنے کا اعتراف کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو چین تیل جو ہے وہ سپلائی کرنے کی, اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی دیتے دیکھ رہے ہیں. پھر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بہت معترف نظر آ رہے ہیں. کیا ریڈ کر رہے ہیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایکسپریشن سے, اس باڈی لینگویج سے؟ دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ ایک بڑے کہنہ مشق اور ایک جہاں دیدہ بزنس ٹائکون ہے, یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب سے وہ دوسری دفعہ اقتدار میں آئے ہیں, انہوں نے اپنے معاشی دباؤ کو استعمال کیا ہے اپنے مین انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی کے لیے. آپ دیکھیں کہ چین کے خلاف بھی انہوں نے معاشی پابندیوں کا اضافہ کیا, بھارت پہ بھی معاشی دباؤ ڈالا, بلکہ پاک بھارت بھی جو جنگ تھی اس میں بھی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے دونوں ممالک کو وارن کیا تھا کہ اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو میں تجارتی جو رواسم ہے وہ ختم کر دوں گا. تو وہ تجارت کو ایز اے انسٹرومنٹ آف دباؤ استعمال کر رہے ہیں. ہاں, ایران کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ انہوں نے براہ راست جنگ میں شرکت کا فیصلہ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی آگے ہم کے امکانات دیکھ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس میں اپنے بزنس اپرچونٹیز بھی دیکھتے ہیں. مجھے تھوڑا تکلیف دہ ہوگا آپ کے لیے یہ بات کا اعتراف کرنا اور آپ کو ریمائنڈ کرانا کہ جب غزہ کی وار بھی چل رہی تھی تو اس بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھئی یہاں پہ تو ایک ریزورٹ بنانا چاہیے, یہاں کی آبادی کو, یہاں کی مسلمان فلسطینی آبادی کو منتقل کر دیا جائے دیگر مسلمان ممالک میں, اور یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے نئے منصوبے بنائے جائیں اور یہاں پہ ریزورٹ بنایا جائے. تو وہ ہر جنگ میں بھی اپنی معاشی مفادات اور اپرچونٹیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر واقعی وہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے بھی جو ہے مذاکرات دوبارہ امریکہ شروع کرنا چاہتا ہے, اگرچہ ایران نے اس کا ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے, کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنگ اور مذاکرات ایک ساتھ تو نہیں چل سکتے. ہم تو پہلے بھی مذاکرات میں شامل تھے, آپ نے مطلب اسرائیل نے آپ کی اشیرباد سے حملہ کیا, پھر آپ نے براہ راست حملہ کیا, ساتھ ہی آپ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. تو یقینی طور پہ ایران میں بھی مطلب ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے, اور امریکہ کی جو کا خلوص یا سنسیئرٹی ٹورڈز مذاکرات ہے اور پیسفل ذرائع سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے, اس کے بارے میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں. تو مطلب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بزنس اپرچونٹی ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں, اور اس کا پاکستان میں بھی مجھے کہنے دیجیے ایک نہایت مہارت سے اس کو کیلکولیٹ کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی مخاصمت ہے اور امریکہ کی جو ٹیکنالوجیکل مائٹ کی مینٹیننس ہے اور سروائیول ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ریئر ارتھ منرلز کی ایکسیس کا, جس کا بہت بڑا جو اثر و رسوخ ہے وہ ابھی بھی چین کے پاس ہے. اور چین اگر ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی جو ہے وہ متاثر کرے امریکہ کے لیے, تو امریکہ کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اسی چیز کو ہم نے بھی کیلکولیٹ کیا, اور ہم نے اپنے آپ کو ایک برج کے طور پہ پیش کیا ہے چین اور امریکہ کے درمیان, کہ نہ صرف ہم ڈیولپمنٹ کے لیے چین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ کی بھی, جو آپ نے دیکھا پاکستان کے وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم نے بہت اہم لوگوں سے بات کی مڈل ایسٹ میں بھی, اور پوری کوشش کی کہ اس مسئلے کو جلد از جلد پرامن انداز سے حل کیا جائے اور جنگ اور کشیدگی کو ختم کیا جائے. اچھا رول پلے کیا. تھینک یو سو مچ. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے ہیں.